بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے آج ہم نے اپنی قرآن ترجمہ پریکٹس کلاس کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، گواہ تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب پر موت۔ یعقوب پر زبر، موت پر پیش، کیا چیز آئی؟ موت، یعقوب پر۔ اذ قالا، جب انہوں نے کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے۔ یہ قالا جب بھی آئے گا نا تو اس کے ساتھ اگر یہ آئے گا لام تو اس سے مراد ہوگی اس کو کہا، قال لہو، اس نے اس کو کہا۔ ایک اور چیز بھی آج سمجھ لیں، تھوڑی سی تو اضافہ ہونا چاہیے نا۔ یہ اصل میں لبنی ہی کیا چیز ہے؟ ابن ہے نا، ابن، اس کی جمع ہے بنونا، رائٹ؟ عربی زبان میں ایک سٹائل ہے جو آپ سب جانتے ہیں، جانتے اس لیے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بیت اللہ، رسول اللہ۔ بیت اللہ کیا ہے؟ بیتن اور اللہ، لیکن جب یہ کنسٹرکشن بنتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، یعنی عربی میں بیت پہلے ہے، ہماری اردو میں اس کا ترجمہ بعد میں ہے۔ اب اس میں ہوا کیا ہے؟ بیتن میں جو دو پیش تھے جس سے نون کی آواز آتی تھی اس میں ایک ڈراپ ہو گیا، رائٹ؟ اور اللہ پر زیر آ گئی۔ یہ ہمیشہ ہوگا، بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، ان سب میں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، دوسری ایک چیز بھی سمجھ لیں، ایک ساتھ بہت ساری چیزیں سمجھ لیں، یہ بھی آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جو جب آتے ہیں تو بعد میں آنے والے ناؤن کو زیر دے دیتا ہے۔ للہ ہے نا، فی سبیل اللہ، تو فی نے سبیل کو زیر دے دی، للہ نے اللہ کو زیر دے دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیں یہاں، یہ کیا تھا؟ یہ تھا بنونا، ابن کی جگہ جمع بنون، بیٹے۔ بنوہو کا مطلب ہوگا اس کے بیٹے، نون گر جائے گا، جیسے بیت اللہ میں بیتن کا نون کی آواز گر گئی، اور یہ بنونا بنینا کیوں ہو گیا؟ لام کی وجہ سے، لام زیر دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سو ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء، موجود، اذ حضرا، جب آئی یعقوب الموت، یعقوب پر موت۔ اذ قالا، جب کہا اس نے، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے۔ یہ بنی ہی میں ہی کیا ہے؟ پروناؤن ہے، اس کے بیٹے، کس کے؟ یعقوب کے۔ جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، کیا کہا؟ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قالا جو ہے یہ کہا کے لیے بھی ہوتا ہے، پوچھا کے لیے بھی ہوتا ہے، سوچا کے لیے بھی ہوتا ہے، یہاں پوچھنے کے لیے۔ جب اس نے پوچھا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی، میرے بعد۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی۔ الہ، الہ کا، تیرا، اور یہ زبر کیوں ہے؟ اس کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ،
اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی۔ اب آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے بزرگوں کا ذکر کیا تو صرف اسحاق اور ابراہیم کا نہیں کیا، اپنے تایا اسماعیل کا بھی کیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس زمانے کے جو یعقوب کی اولاد تھی، بیٹے تھے، وہ اس بارے میں متعصب نہیں تھے، وہ سب کو اپنا بزرگ مانتے تھے۔ یہ تم بدتمیزوں نے الگ الگ کر دیا۔ الہم واحدہ، تو ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو مسلمون، اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یار یہ کیا شاہکار آیت ہے، یہ دو جگہ آئی ہے۔ یہ وہ آیت ہے، بہت سی آیات میں سے وہ آیت ہے کہ جس کو مسلمان اہمیت نہیں دیتے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، وہ ایک گروہ تھا، قد خلت، جو گزر گیا، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہوگا، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم پوچھے بھی نہیں جاؤ گے، عما، اس بارے میں کہ جو کانو یعملون، وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو تاریخ کے بارے میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، آپ کے کام آئے گا جو آپ کمائیں گے، آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر مسلمان تاریخی واقعات پر لڑتے ہیں تو ان کو مبارکباد دینی چاہیے، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ نے کوئی نئی دریافت کی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو ہودن او نصارا، کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، جزاک اللہ، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، نہیں بلکہ ابراہیم کی ملت کو اختیار کرو، حنیفہ، کہ جو یکسو تھے، یعنی ہدایت پانی ہے تو یہودی اور نصرانی نہ بنو بلکہ ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ایک اور آیت پڑھنے دیں گے۔ کافی ہوگی، تین ہو گئی ہیں، اچھا آپ نے 3 پہ کیا ہوا ہے، اوکے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 133 سے دوسرا یہ پھیرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، اذ قال لبنیہ، موت آئی سے قریب آ گئی۔ یہ بھی ویسے قرآن سے کئی مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ بھی فوت نہیں ہوا ہوتا اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فوت ہو رہا ہے، یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، یعنی قریب آئی۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ کون تیرے آبا؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، الہم واحدہ، ایک ہی معبود کی، یعنی جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گا، اس کو ملے گا جو کچھ اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
اور تمہیں ملے گا جو کچھ تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، اس بارے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونوا ہودن او نصارا، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہو جاؤ بریلوی یا دیوبندی، ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ، نصرانیوں نے کہا یہ نصرانی ہو جائے، شامل ہو جاؤ، باقی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، نہیں بلکہ ابراہیم کی ملت، اس کا دین ہے کہ جو سچا ہے، حنیفہ، اور وہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو اب جناب ہم نے وہی کام کرنا ہے